بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک ایسا پرندہ جو اپنے پنجوں سے ہاتھیوں کو اٹھا لیتا تھا، ایک ایسا پرندہ جس نے انسانی آبادیوں میں تباہی مچا دی، لیکن جب اللہ کے ایک نبی نے اسے بددعا دی تو اس کا کیا انجام ہوا؟ کیا غریبوں کی کہانیوں کا یہ پرندہ سچ میں وجود رکھتا تھا؟ اور وہ کون سے نبی تھے جن کا سامنا اس پرندے سے ہوا؟ اللہ نے ہزاروں راز پوشیدہ رکھے اس فانی دنیا میں، جس کی جھلک ہمیں قدیم کتابوں میں ملتی ہے۔ انسانی کتابوں میں کہیں عجیب و غریب مخلوقات کی کہانیاں بیان ہوئی ہیں جن پر انسانی دماغ کا یقین کرنا مشکل ہے، لیکن وہیں ان کی معلومات ہمیں ان کی طرف کھینچ لے جاتی ہے۔ اس مخلوق میں ایک کا نام عنقا ہے۔ عنقا قدیم زمانے میں وجود رکھنے والا ایک عجیب و غریب پرندہ تھا۔ اس پرندے کی پرواز بہت دور دراز تک ہوتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ عنقا سورج کے غروب مقام پر پایا جاتا ہے۔ جسامت کے لحاظ سے یہ پرندہ سب سے بڑا پرندہ تھا، یہاں تک کہ یہ اپنے پنجوں کی مدد سے ہاتھیوں کو اس طرح سے اٹھا لیتا تھا جیسے چیل چوہے کو اپنے پنجوں سے اٹھا لیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب عنقا ہوا میں پرواز کرتا تو اس کے پروں سے ایسی آوازیں نکلتی کہ جیسے بجلی گرج رہی ہو یا زور کا سیلاب آیا ہو۔ یہ پرندہ 1000 سال تک زندہ رہتا تھا اور تمام پرندوں میں سب سے خوبصورت پرندہ تھا۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک پرندہ پیدا کیا تھا جس کا نام عنقا تھا۔ اس کے دونوں جانب 4 بازو تھے اور اس کا چہرہ انسانی چہرے کی طرح تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے 2 عجیب و غریب پرندے پیدا کیے ہیں اور ان کا رزق وہ جانور ہیں جو بیت المقدس کے آس پاس پائے جاتے ہیں۔ پرندے کے انجوائے سے عنقا کی نسل آگے بڑھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو یہ پرندہ یہاں سے اڑ گیا اور اس نے حجاز کی سرزمین کو اپنا مسکن بنایا۔ روایات کے مطابق اس زمانے میں عرب کے شمالی علاقوں میں اہل رزق کی قوم آباد تھی۔ اہل رزق کے علاقے میں ایک پہاڑ تھا جسے مخ کہا جاتا تھا۔ اس پہاڑ میں کثرت سے جانور اور پرندے رہتے تھے جن میں عنقا پرندہ بھی شامل تھا۔ یہ پرندہ اس پہاڑ پر سال میں 1 مرتبہ ہی آتا تھا اور آ کر دوسرے پرندوں کا شکار کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ عنقا کئی مہینوں تک بھوکا رہا کیونکہ اسے کھانے کے لیے کوئی پرندہ نہ مل سکا، لہٰذا وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے اہل رزق کے علاقوں میں آ گیا اور بچے کو اٹھا لیا۔ کچھ دنوں بعد اس نے دوبارہ ایک لڑکی کو اٹھا لیا۔ اس زمانے میں اہل رزق کی طرف اللہ نے اپنے ایک نبی کو مبعوث کیا تھا۔ بس لوگ حضرت حنظلہ علیہ السلام کے پاس آئے اور عنقا کی شکایت کی۔ بس اس پر اللہ کے نبی نے اللہ سے اس پرندے کے لیے بددعا کی۔ بس عنقا پر آسمانی بجلی گری جس کی وجہ سے وہ جل کر ہلاک ہو گیا اور پھر دوبارہ کبھی اس نسل کا کوئی پرندہ نہ دیکھا گیا۔ مفسرین نے لکھا کہ اہل رزق کو اور اہل رزق اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ جس علاقے میں آباد تھے وہاں ایک کنواں تھا۔ یہ کنواں قوم سمود نے کھدوایا تھا۔ اہل رزق اسی کنویں سے پانی پیتے اور اپنے مویشیوں کو سیراب کرتے اور کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اس لیے انہیں اہل رزق کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا ایک بادشاہ تھا۔ جب بادشاہ کی موت ہوئی تو شیطان اس قوم کو گمراہ کرنے کے لیے اس بادشاہ کے جسم میں داخل ہو گیا۔ اہل رزق نے اس مردہ بادشاہ کے جسم سے یہ آواز سنی کہ نہ میں کھاتا ہوں اور نہ مجھے موت آتی ہے اور میں ہی تمہارا معبود ہوں، لہٰذا اہل رزق کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے اور بادشاہ کے اس مردہ جسم کی عبادت کرنے لگے۔ بس اللہ نے ان کی طرف حضرت حنظلہ علیہ السلام کو بھیجا جن پر خواب میں وحی نازل ہوتی تھی۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام نے اہل رزق کو بتایا کہ بادشاہ مر چکا ہے اور اس میں روح نہیں ہے بلکہ شیطان اس کے جسم میں داخل ہوا ہے تاکہ تمہیں گمراہ کرے، لہٰذا شرک سے توبہ کرو اور کسی کو بھی اللہ کے شریک نہ ٹھہراؤ۔ اہل رزق حضرت حنظلہ کی باتیں سن کر آپ کے دشمن بن گئے،
یہاں تک کہ ان لوگوں نے آپ کو شہید کر دیا اور اس کنویں میں پھینک دیا۔ لہٰذا اس وقت اس قوم پر یہ عذاب آیا کہ اگلے دن وہ کنواں خشک ہو گیا۔ اس قوم کے لوگ کئی دنوں تک پیاسے بدحال رہے، فصل سوکھ گئی اور کچھ ہی عرصے میں تمام لوگ مر گئے اور پرندوں نے وہاں حملہ کر کے تمام لوگوں کی لاشوں کو کھا لیا، اور اس طرح اہل رس کا یہ علاقہ ایک ویران بن گیا اور خوفناک صحرا میں تبدیل ہو گیا۔ بعض مفسرین عنقا پرندہ کو ایک افسانہ کہتے ہیں اور زمانہ قدیم میں اس پرندے سے انکار کر دیتے ہیں، اور وہیں دوسری طرف بہت سارے لوگ کہانیوں اور کلچرز میں عنقا کا ذکر اس کے ناموں کے ساتھ ملتا ہے۔ قدیم مصر کے زمانے میں عنقا کو بینو نام سے جانا جاتا تھا، جس کی فنکاری آج بھی مصر کی قدیم کھنڈرات میں نظر آتی ہے۔ مانا جاتا ہے کہ قدیم مصر میں عنقا کا ایک مندر بھی موجود تھا، جس میں سال میں ایک مرتبہ بینو پرندہ آیا کرتا تھا۔ ہندو مت میں عنقا سے ملتے جلتے ایک پرندے خودا کا ذکر ملتا ہے، جسے ونشو دیوتا کی سواری مانا گیا ہے، جو اس کائنات میں کہیں پر بھی اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہندو اس پرندے کو پرندوں کا بادشاہ کہتے ہیں، جس کا جسم انسان کی طرح ہوتا ہے، جبکہ ہاتھ، پاؤں اور پنکھ ایک بڑے باز کی طرح۔ وہیں چینی لوگ کہانیوں کی بات کریں تو عنقا جیسا پرندہ کوان ہے، جسے چائنیز کہانیوں میں مانا گیا ہے کہ یہ پرندہ نہایت ہی سریلی آواز نکالتا ہے، اور یہ جس شہر کے اوپر سے گزرتا ہے وہاں خوشحالی آ جاتی ہے۔ اس طرح یہودی صحیفوں میں زیس نامی ایک پرندے کا ذکر ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پرندہ جنت میں رہنے والے جانداروں میں سے ایک تھا، اور آج ہمیں اسلام کی اس دنیا میں آنے کے بعد اس دنیا میں بھیجا گیا۔ جبکہ گزیک اور رومن میتھولوجی میں گریفننگ نامی ایک مخلوق کا ذکر موجود ہے، جس کا جسم شیر سا جیسے کنگ آف دا بیسٹ کہا گیا ہے۔ قدیم یونانی کرسچین کو خوشحالی کی نشانی کہتے ہیں۔ گریفننگ شمال کی پہاڑیوں میں رہا کرتا تھا، جہاں یونانیوں کے مطابق ان کے دیوتا سال میں ایک مرتبہ ظاہر ہوا کرتے تھے، اور گریفننگ خزانے کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ ایک صحیفے کے مطابق جب الیگزینڈر دنیا فتح کرنے کے لیے نکلا تو اس وقت سفر کے دوران اس کا سامنا گریفننگ سے ہوا، جسے اس نے پکڑ کر قید کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اس کی پیٹھ پر سوار ہو کر 7 دنوں کے لیے ایک سفر پر بھی روانہ ہوا۔ اتنی ساری تہذیبوں اور عنقا کے متعلق کہانیاں، پینٹنگز اور مورتیاں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ ایسی مخلوق قدیم زمانے میں واضحتاً وجود رکھتی تھی، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم انسان تب تک اس بات کو نہیں مانتے جب تک ہم اسے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ جہاں تک کہ ڈائناسور کے بھی وجود کو ہم نے تب مانا جب ہمیں اس کے باقیات ملے، لہٰذا یہ ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں مستقبل میں عنقا کے واقعات مل جائیں کہ جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ عنقا کا وجود ایک حقیقت تھا۔